الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سنیں گے الورع الفاسد، صفحہ نمبر 370 پر 6 میں شیخ نے لکھا ہے کہ کچھ پرہیزگاری لوگوں کی ایسی ہوتی ہے جو فاسد ہوتی ہے، مطلب غلط ہوتی ہے، کم علمی کی بنا پر، غلط تصور کی بنا پر کچھ لوگ اپنے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں کہ ایسا کرنا پرہیزگاری ہے، حالانکہ یہ غلط ہے. کم علمی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر وہ ایسے تمام کاموں کو پرہیزگاری سمجھتے ہیں جو صحیح نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ زیادہ تر کام جو ہوتے ہیں بزدلی یا بخل کی وجہ سے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول شر ما فی رجل شح ہالع وجبن خالع. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، آدمی میں دو بری خصلتیں ایسی ہیں، ایک بخل اور دوسری بزدلی. یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں تو آدمی بہت ساری غلط چیزوں کو پرہیزگاری سمجھنے لگتا ہے. جیسے بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے اس بات کی دلیل بنا کر کہ یہ پرہیزگاری ہے. جیسے بہت ساری ایسی سنتوں کو آدمی چھوڑ دیتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. جیسے شادی کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ بس اکیلے ہی پوری زندگی گزار دیں، شادی بھی نہ کریں، اور وہ دلیل یہ بتاتے ہیں کہ شادی اللہ سے غافل کر دیتی ہے اور اولاد فتنہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی تو پرہیزگاری کے نام پر ایسے بہت ساری چیزوں سے دامن بچا لینا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو کیا اور لوگوں کو اس کے لیے رخصت فرما دی کہ لوگ کرنا چاہے تو کریں، نہیں تو نہیں. تو لیکن اکثر لوگوں نے اس سے اپنے دامن کو بچا لیا، نہیں کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بال اقوام يتنزهون عن الشيء اصنعه. لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں اس سے وہ رک جاتے ہیں، نہیں کرتے ہیں. فواللہ، قسم خدا کی، انی لعالمہم باللہ، میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں. واشدہم لہ خشیہ، میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پرہیزگاری کے نام پر
جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس سے بھی آدمی ہٹ جاتا ہے تو یہ پرہیزگاری غلط ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت ساری مثالیں بیان کی، جیسے کوئی آدمی ہے وضو بنانے بیٹھتا ہے، وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے، میں نے کتنی بار ہاتھ دھویا، کتنی بار چہرہ دھویا کہ نہیں دھویا، یہاں تک کہ 1 رکعت 2 رکعت چھوٹ جاتی ہے۔ اتنی زیادہ پرہیزگاری کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے تکبیرۃ احرام کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہے، تکبیرۃ تحریمہ کے لیے، تو 1 بار 2 بار آدمی کہ میں نے دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی، یہاں تک کہ امام کے ساتھ وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پاتا، یہاں تک کہ کبھی کوئی رکعت چھوڑ جاتی ہے۔ تو آدمی کو ان تمام باتوں میں احتیاط کرنی چاہیے کہ صحیح پرہیزگاری کو اپنائیں، ایسی تمام چیزوں کو چھوڑ دے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہیں، یا وہ تمام وسوسے جو انسان کے دل میں آتے ہیں وہ ہرگز پرہیزگاری کا نام نہیں ہے۔ یعنی اس سلسلے میں ایک بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی پرہیزگاری کے معاملے میں جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسے کرے، اور جس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اسے آدمی رک جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، راتوں کو سویا بھی، تہجد بھی پڑھا، لیکن اگر کوئی شخص کبھی روزہ بھی رکھا، روزہ افطار بھی کیا، لیکن اگر کوئی شخص پرہیزگاری کے نام پر بس راتوں رات جاگتا ہی رہے اور بس ہمیشہ روزہ ہی رہے اور زندگی بھر بنا شادی کے گزار دینے کی سوچے، تو کہیں کہ یہ ورع فاسد ہے، یہ پرہیزگاری اچھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں کچھ اور باتیں ہم سنیں گے کہ پرہیزگاری ہمارے اندر کیسے پیدا ہو سکتی ہے، یعنی بالکل ایسی پرہیزگاری کہ ہم سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو سب سے آگے اور مقدم ہم رکھیں، وہ کیسے ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔